ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت سے وفات تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور رسالت یعنی اپنے آخری رسول ہونے اور انسانوں کے جزا و سزا کے فیصلے کے دن آخرت پر ایمان لانے کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے قسم قسم کی تکلیفیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کا مشورہ کیا گیا۔ تمام قبیلوں کے ایک ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کھڑا دیا گیا۔ عین اسی موقع پر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور گھر سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی امانتیں 3 دنوں تک پہنچانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار سور میں پناہ لی۔ غار میں کئی سوراخ تھے، سب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کپڑے سے بند کر دیے، اور جو 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے انہیں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں سے بند کر لیا۔ ایک سوراخ سے سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا تھا۔ تکلیف سے آنکھوں سے آنسو بہہ کر نکلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لعاب یعنی تھوک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر پر لگایا تو وہ اچھا ہو گیا۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی پریشان ہوتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے کہ اے ابو بکر، تم کسی قسم کی فکر اور غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دونوں 3 رات غار میں چھپے رہنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں جشن کا سما تھا، سب کی خواہش تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس رک جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تاکہ تمام مسلمان جمع ہو کر مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ادا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار کا مطلب مدینے میں رہنے والے، مہاجر کا مطلب مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی خوب مدد کی، ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور اپنی جائیداد اور مال و دولت کو بھی ان کی خدمت میں پیش کیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام شعبوں کے لیے جو احکام اور قوانین نازل کیے انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اور انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات قرار دیا، اور مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد خالص عدل و انصاف پر رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو دیکھ کر مدینہ والے اور آس پاس کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی اور جھگڑے سے سخت نفرت تھی۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाते थे कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, लेकिन मक्का के काफिरों ने मदीना में आपको सुकून से रहने नहीं दिया। दीन इस्लाम को फैलाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। मक्का वाले अबू जहल के साथ 1000 सिपाही लेकर पहुंचे और उस वक्त मुसलमानों की तादाद 313 थी। दोनों में लड़ाई हुई, उसमें अल्लाह की मदद से मुसलमानों की जीत और मक्का वालों की हार हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में गिरफ्तार हुए कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया। कैदियों में जिन जिन को पढ़ना लिखना आता था, उनकी आज़ादी के लिए ये शर्त रखी कि वो बदले में मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। हिजरत का 8वां साल था। 20 रमज़ान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का में फिर दोबारा दाखिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो लोग आते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, पत्थर बरसाए, रास्ते में कांटा बिछाए और कत्ल की कोशिश की। सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया, किसी से बदला नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुस्न सलूक को देखकर बहुत से कबीले इस्लाम में दाखिल हो गए। हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 से ज्यादा सहाबा के साथ हज अदा किया और मैदान अरफा में खुतबा दिया। चंद दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हुई। आखिर वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की पाबंदी की ताकीद करते रहे। 12 रब्बिउल अव्वल को 60 पर 3 साल की उम्र में अल्लाह ताला से जा मिले। मानी और इशारे। तौहीद, अल्लाह को हर मामले में एक मानना। जज़ा, बदला। ईमान लाना, भरोसा करना। हिजरत करना, एक मुकाम को छोड़कर दूसरे मुकाम की तरफ जाना। डसना, काटना। लआब, दहन, थूक। मुहाजिरीन, मक्का के सहाबा। अंसार, मदीना के सहाबा। शोबों, हिस्सों।